بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ، کعبہ، مولانا دعا بتا دیجیے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. جس خالق نے انسان کی فطرت میں یہ رحمت و رافت، یہ عطوفت، یہ شفقت، یہ مہربانی رکھی ہے، خود وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسے کہیں زیادہ پیش آتا ہے. لاکھوں گناہ ہیں جو بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں جنہیں کہتا ہے معافی مانگو تب معاف کریں گے. وہ بھی کیا ہے؟ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے کہو معاف. بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ، کعبہ، مولانا دعا بتا دیجیے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے، کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے، سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا ہی نہیں. بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے، قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے. اور یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے، اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے. نہیں، گناہ نہیں. ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے، مستقل ذکر. دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے. ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے، ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا، سب پر پتھر پڑ جاتے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رب العالمین کی قسم، رحمت للعالمین کی قسم، اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے. یہ نادان، یہ غافل، یہ جاہل، یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کیا کرتے تھے رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں. کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں. رسول استغفار کرتے تھے، رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا. خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے. پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے، حجت خدا کا کیا تصور ہے، انبیاء کا کیا تصور ہے. بہرحال تو یہ استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے. ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر، کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے، ذہن میں قائم رہے، زبان پہ قائم رہے.
کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ذکر ہے. اور استغفار بطور خاص امت کے لیے. اسے پتھر پہ لکھ لیجئے گا، وہ پتھر کام آئے گا. اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی. بہرحال وہ رحیم ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے. کبھی کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے اس کی مثال دے دوں، اعمال میں اس کی مثال قائم کی ہے اللہ نے. حج پہ جاتے ہیں، ادھر نیت کی حج کی اور تلبیہ کہا، احرام باندھا، ادھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک؟ اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر مرتکب ہو جائے انسان تو اس کے لیے کیا ہے؟ دم، قربانی، کفارہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کفارہ نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کہہ دو وہی اس کا کفارہ ہے. تو جس طرح یہاں ہے، تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات راسخ ہو جائے. حرام وہ بھی تھا، حرام یہ بھی ہے، مگر مثلا آئینہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا احرام باندھنے کے بعد جائز ہے؟ نہیں ہے. آج کل تو مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جتنے ہوٹل ہیں، جتنے مسافر خانے ہیں، سب آئینہ بندی ہو چکی ہے. آئینے ہی آئینے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے، آئینے میں چہرہ نظر نہ آئے. اب اگر بے ارادہ، بے اختیار نظر آ گیا، آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی دیکھا ہے آئینہ. لیکن اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، نظر پڑ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر کے بھی چہرہ دیکھ لیا، اور پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو احرام میں ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ختم ہو گیا وہ، بس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک استغفر اللہ میں نہیں، اس کے لیے قربانی، کفارہ. واضح ہو گئی بات؟ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر استغفر اللہ کہے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ سمجھ کے نادان ہیں، ہماری مخلوق ہے نا، یہ نادان ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں کہتا ہے استغفر اللہ کہہ دو معاف کر دیں گے، کچھ میں کہتا ہے کہ نہیں اب سزا ہوگی. اور یہ جو سزا ہوگی یہ بھی مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے سزا ہوتی ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں گناہ جن کی برزخ میں مل جاتی ہے، قبر میں. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. اور تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں، یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دنیا کے سو کالڈ کیپٹلسٹ سماج میں. ویسٹرن کیپٹلزم کی جو اخلاقیات اور طرز معاشرت ہے، اس کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ ہر گھر میں اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں. چنانچہ والدین کی ناقدری سب سے عام ہو گئی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں رہ گیا. یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بے احترامی، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، قبر میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا اگر انسان توبہ نہ کرے. بس ایک جملہ کہہ دیا کافی ہے. آخر غیرتدار اور عقل مند انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بار بار کیا کہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد. جزاکم اللہ. بات یہاں ٹھہری تھی کہ اللہ نے سورہ حمد میں الرحمن الرحیم 2 بار کہا، اور الرحمن الرحیم کہتے ہی فرمایا مالک یوم الدین. کیا لطیف اشارہ ہے کہ یوم الدین سے بھی ڈرنا نہیں، رحمان اور رحیم ہوں میں. یعنی اگر اسے اپنے قہر و غضب ہی کا اظہار مقصود ہوتا تو الرحمن الرحیم القہار الجبار. القہار نہیں کہا یہاں پر، الجبار نہیں کہا یہاں پر.
وہ بھی جبار کے جو معنی آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں، جبار کے معنی میں بھی رحمت اور کمال رحمت پوشیدہ ہے۔ جبار وہاں اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بادشاہ لوگ اور حاکم اور حکمران جبر کرتے ہیں، وہ جبر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور اسی لیے دعائے جوشن کبیر میں ایک اسم اللہ کا یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ یا جابر العظم الکثیر، یہ عظم یعنی ہڈی، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ تو وہ جبار ہے، اس نے جبار بھی نہیں کہا، قہار بھی نہیں کہا، قہر کرنے والا۔ حالانکہ وہ بھی قہر بھی جو کرتا ہے وہ بھی کون سا قہر ہے؟ وہ بھی قہر محبت ہے، وہ بھی قہر محبت ہے۔ قہر محبت سے واقف ہیں نہیں واقف ہیں؟ اچھا بھلا بچہ اور ماں کھانا لیے بیٹھی ہے اور جانتی کہ بھوکا ہے بچہ، مگر وہ شرارت میں لگا ہو کھا نہ رہا ہو، ایک چاٹا مارتی ہے کہ کھاتا کیوں نہیں بیٹھ کے؟ یہ چاٹا قہر محبت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ واضح ہے؟ تو اللہ جو قہار ہے اس کے یہاں بھی قہر محبت ہے، وہ خیر ہے سر بسر خیر، وہ محبت ہے سر بسر محبت، وہ رحمت ہے سر بسر رحمت۔ یہ ہم ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے جو ہمارے پیدا کیے ہوئے شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ الرحمن الرحیم کہہ کے کہا مالک یوم الدین۔ اس میں ہزار نقطے ہیں، ایک دو تھوڑی۔ اب ایک نقطہ اور عرض کر دوں، یقین رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے اچھے کام، ایک بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، توکل کے ساتھ کام کرو۔ یہ مت سوچنا کہ ہماری نیکیاں کیا ہیں، کوئی تو قدردان ہے نہیں۔ وہ پرانے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کی جزا کی فکر نہ کرو، نہیں، مایوسی کی بات نہ کرنا، نیکی کرتے رہو، جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ جزا دے یا نہ دے، ہم ہیں الرحمن الرحیم، ہم ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کے مالک ہم ہیں، تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کرتے رہو نیکی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ہاں خیال رکھنا، جان بوجھ کے گڑبڑیں نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اذیت نہ دینا، تمہیں جتنی بھی اذیت لوگ دیں تم اذیت نہ دینا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں پہ جلدی سے مالک یوم الدین کی، یوم الدین کی ایک تشریح کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ دین کے معنی ہے جزا۔ دین کے ایک معنی تو دین ہے، شریعت، دین راستہ، شریعت۔ اور اس راستے اور شریعت کے معنی میں یہ لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ فرزدق نے۔ فرزدق نے اموی شرزادے کے سامنے جو قصیدہ پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ حرم میں، خانہ کعبہ کے سامنے۔ جاوید حسن صاحب غور کر رہے ہیں کہ یہ شہزادہ کہا ہے انہوں نے یا شرزادہ؟ نہیں، شہ لکھیے اور ذرا سا شوشہ بڑھا دیجئے تو شر ہی تو بن جاتا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک کے سامنے فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا امام سجاد کی شان میں۔ کیا شاندار قصیدہ تھا۔ اس قصیدے میں ایک شعر یہ بھی تھا، من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجا ومعتصم۔ یہ ہستی ان ہستیوں میں سے ہے جس کی محبت ہی دین ہے۔
یہ کہاں کہا ہے فرزدق نے؟ فرزدق نے ہشام کے سامنے، مولا کے دشمن کے سامنے، من معشر حبهم دین، ان کی ہی محبت دین ہے، ان کی محبت ہی دین ہے، وبغضهم کفر، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، وقربهم منجا ومعتصم، اور ان سے نزدیک ہونا ہی نجات کا راستہ ہے اور پناہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ روز آخرت سامنا محمد اور علی کا ہوگا، اس لیے اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں جس میں یہ فقرہ ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہوں تم پر ہے اعمال کی ترازو، وہیں یہ بھی فقرہ ہے السلام علیکم، السلام یا امیر المومنین کے لیے خاص، السلام علیک یا حاکم یوم الدین، اے روز دین روز جزا کے حاکم آپ پر سلام۔ لوگ کہیں گے یہ غلو کی باتیں ہو رہی ہیں، غلو 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 نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں غلو پر بھی کچھ کہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ترازو اعمال کی، ان کے اعمال، حساب لینے والے یہ ہوں گے، حکم صادر کرنے والے یہ ہوں گے، جنت اور جہنم میں جنت کو جنت کا رزق اور جہنم کو جہنم کا رزق دینے والے یہ ہوں گے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہو جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اب قبل اس کے کہ ان مطالب پہ کوئی جلدی سے غلو کا فتویٰ لگا دے یا دوسرے مسلک کا ہو، سوچے کہ یہ کیا کہے جا رہے ہیں، آج یہ آخری مجلس پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، سب کو نام یاد رہے گا، حضرت امام احمد ابن حنبل سے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ رافضی، یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، علی کی ذات قسیم نار و جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول نے وہ فرمایا ہے یا نہیں کہ علی کی محبت رکھنے والا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا منافق؟ کہاں کہا ہے؟ کہا تو علی کی ذات تقسیم کرنے والی ہوئی یا نہیں؟ علی کی ذات تقسیم کرنے والی ہوئی یا نہیں؟ جو علی سے محبت رکھے گا جنت میں، جو علی سے بغض رکھے گا جہنم میں، یہ تو رسول پہلے ہی فرما گئے ہیں، تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ لفظیں بدل گئی ہیں، معنی مضمون وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔